السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو میں مختلف غزل و شعراء کا تنقیدی جائزہ۔ یہ پارٹ 2 ہے غزل کا، سیکشن بھی پوئٹری میں کا۔ تو سب سے پہلے ہم غزل و شعراء کا تنقیدی جائزہ دیکھ لیں گے، جیسے کہ میر تقی میر۔ اردو شاعری کو درد و اثر اور سوز و گداز سے مالا مال کرنے والے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ ان کے درد و غم کا سرچشمہ ان کی ذات اور زمانہ دونوں ہی تھے۔ ان کی شاعری ایک دکھے ہوئے دل کی آواز اور جاگیردارانہ مجروح انسانیت کی کرہ تھی، یعنی کہ ان کی جو آواز تھی وہ ٹوٹے ہوئے دکھ دل کی آواز تھی۔ میر کی شاعری کو المیہ رنگ و اہم طوفانوں نے بخشا تھا، جن سے وہ اپنی ذاتی زندگی اور اپنے ماحول دونوں میں گزر رہے تھے۔ سایہ پردی سے بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی سرد مہری نے دکھوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ معاشی پریشانیاں، الگ مستقل اعزاز بھی ان کو تنہا ذات کے لیے یہ جو سارے غم تھے وہ ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، اور ساتھ میں ان کو مل گیا تھا محبت کا غم جو یہ مول لے بیٹھے تھے۔ میر کے باہر کی دنیا ان کے اندر کی دنیا سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا دل محبوب نے پامال کیا تھا تو دل بھی ان کے دل سے کم پامال نہیں تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابرالی کے حملوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی کہ 800 سال پرانی تہذیب کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی جو حادثات ہوئے تھے انہوں نے میر کو بری طرح سے متاثر کیا۔ ان کی زندگی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ان کی شاعری اسی شکست زندگی کا ماتم ہے جس کا احساس ہمیں ان کی غزلوں کو مطالعہ کرتے وقت ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاعری نے خارجی ماحول کی عکاسی گہرے فنی شعور کے ساتھ کی ہے۔ اپنی غرض و پیش کے حالات کا جو اثر لیا ہے اسے اپنی شخصیت کا جز بنا کے غزل کے پردے میں ظاہر کیا ہے۔ یعنی کہ ان کو غم نے تو ان کے جو بچپن کے غم تھے جو ان کے اوپر سے سایہ ہٹ گیا تھا وہ تو ان کو غم تھا، ساتھ میں محبوب کا غم لے بیٹھے اور رشتہ داروں کا عزیزوں کا ان کو دکھ تھا، اور جو ان کے ساتھ حالات جو ان کی زندگی ٹوٹ کر بکھری تھی وہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کی حالاتی زندگی سے پتہ چلتا ہے، اور ان کی غزلوں سے۔ ان کی غزلیں شاعری جو ہوتی تھی بہت ہی درد غمزدہ ہوتی تھی۔ تمام قدیم شعراء کی طرح میر کی شاعری کا بھی خاص موضوع عشق و محبت ہے۔ محبت سے متعلق میر کی بیانات رسمی نہیں، یہ محبت کی چوٹ کھائے ہوئے دل کے تجربات ہیں۔ میر کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم عمری ہی میں کسی پری تمثال کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ کسی نہ کسی شکل میں محبت کا آزار ان کی ذات کے ساتھ لگا رہا۔ مرکز نگاہ بدلتے رہے، مجازی محبت کی سرحدوں کو پار کر کے حقیقی محبت کے حدود میں بھی قدم رکھا۔ کیونکہ ان کا عشق رسمی نہیں تھا اس لیے ان کے اشعار میں خلوص صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ عشق کے ساتھ ناکامیاں اور محرومیاں ہمیشہ سے وابستہ رہی ہیں۔ میر جو کہ غم پسند فطرت اور حساس دل کے مالک تھے، ان پر عشق نے اور بھی قہر توڑا۔ اسی آفتاب غم سے پھوٹنے والی کرنوں کا المیہ رکھ کر
ہمیں ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اشعار کی داخلیت جیسے فراق نے بہتری چوٹ کا نام دیا ہے، ہمارے دل کو یہ تڑپاتی ہے اور نشتر کا کام کرتی ہے۔ میر کی شاعری میں مجازی محبت کے ساتھ حقیقی محبت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں صبر و رضا، درد مندی، خودداری، غموں سے نبھا کرنے کی صلاحیت اور قناعت اسی تصویر کی دین ہے۔ چنانچہ دنیا کے بے ثباتی، انسان کی عظمت نے خودی اور وحدت جیسے تصوف کے موضوعات کا بیان ہمیں میر کی شاعری میں کثرت سے ملتا ہے۔ میر جو اپنے خیالات کو بہترین انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اور انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ موضوع و مواد کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ میر کی شاعری میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی جذبات کی صداقت اور سادگی ہے۔ تکلف و تصنع سے انہیں نفرت ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بہت زیادہ بزرگی پیدا ہو گئی ہے۔ میر کی سادگی خود ایک حسن ہے۔ خواجہ میر درد کی غزل گو شعراء کا تنقیدی جائزہ دیکھ لیں گے۔ خواجہ میر درد کا شمار اپنے دور کے ممتاز صوفیوں اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کے دوسرے شعراء کی طرح صرف منہ کے ذائقے بدلنے کے لیے تصوف سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک شناور تھے۔ ان کی شاعری پر بھی تصوف کا گہرا اثر پڑا۔ ان کی شاعری واردات با کیفیت کی شاعری ہے۔ ان کی نگاہ ظاہر سے کم الجھتی ہے۔ وہ خارجیت پسندی کی بجائے داخلیت پسندی کے دلدار ہے، اور ان کی پوری شاعری اسی داخلیت پسندی کی تشریح ہے۔ درد کے یہاں مزاجی محبت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے یہاں بھی حسن یار کی بے ساختہ اداؤں اور محبوب کے ہزار رنگ جلووں کی جھلک اسی طرح ملتی ہے جس طرح ان کے ہم اشرا کے ہاں ملتی ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ درد صوفی ہونے کے باوجود زندگی سے بیزار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں محبت کے ہزاروں روپ پیش کیے، جن میں بڑی رعنائی، دلکشی اور رنگینی ہے۔ درد کے عہد میں غزلیہ شاعری کے ساتھ عشق و عاشقی کے مضامین مخصوص تھے۔ درد نے بھی اپنے مخصوص رنگ میں ان مضامین کو اپنی زندگی میں بیان کیا ہے۔ درد نے حسن کو ہر انداز میں دکھایا اور برتا ہے، اور اس کی بڑی دلکش تصویریں پیش کی ہیں۔ وہ محبوب کے رخ روشن کے سامنے سورج کو مانند بتاتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ درد محبوب کی آنکھوں کی کیفیت کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ آنکھیں لوگوں کے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ درد محبوب کے ناز کا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا محبوب کس طرح خوشبو بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس طرح درد کی غزلیں جو ہیں وہ ایک نگار خانہ کی طرح سجی ہوئی ہیں۔ مذاق ضمانت کے مطابق ان میں شوخی اور معاملہ بندی کے مضامین بھی ہیں، لیکن درد کہیں بھی حدود سے باہر نہیں نکلے اور کسی جگہ بھی توازن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس طرح ہمیں درد کے غزلوں میں ایک نشاطیہ رنگ نظر آتا ہے، لیکن کہیں کہیں ان غزلوں میں درد کی لہر سی محسوس ہوتی ہے، لیکن درد غموں سے زیادہ
درد جو ہے وہ غموں سے نبھا کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، اسی لیے ان کی حزنیہ اشعار میں بھی ایک درد آمیز لذت محسوس ہوتی ہے۔ نیکسٹ بات کریں گے ہم فراق گورکھپوری۔ فراق کے شعری مزاج کی تشکیل میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں، جیسے میر غالب مذہبی سے لے کر حضرت موہانی فانی کے شاعرانہ کمالات سے انہوں نے فیض حاصل کیا، چنانچہ ان کے کلام میں پائی جانے والی درد مندی، سوز و گداز اور نشتریت اگر میر کی یاد دلاتی ہے تو ان کا احساس و نور حد سے بڑھا ہوا احساس و جمال اور داخلیت اور خارجیت کا دلکش امتزاج مذہبی و حضرت سے فیض کی شہادت دیتا ہے۔ ان کے فلسفیانہ بصیرت میں غالب کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ فراق کی شاعری کا ایک اہم تشکیلی عنصر ہندوستانیت کی وہ روح ہے جو ان کی ذاتی اور ان کے ذہن و مزاج میں سما کر ان کی پوری شاعری میں برقی روح کو پوری طرح سے نظر آتی ہے۔ انہوں نے صدیوں کی آریائی روح کی تخلیق کی اظہار دیے اور اس میں اپنے عہد کے دھڑکنوں کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ فراق کی غزلوں کا بنیادی موضوعات حسن و عشق ہے اور ان کے غزلوں میں جسم و جمال کی بڑی دلکش اور جاندار تصویریں ملتی ہیں۔ ان تصویروں میں ان کے مخصوص جمالیاتی احساس کے ساتھ ساتھ ان دیومالائی تصورات کا عکس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فراق کی شاعرانہ شخصیت کو عظمت بخشنے میں ان کے لب و لہجہ کو بھی بڑا دخل ہے، جس میں رعنائی اور دلکشی ہے۔ انہوں نے اپنے ہمہ گیر تجربوں کو نئے لب و لہجہ اور نئے آہنگ کے ساتھ پیش کرکے کائنات غزل کو وسعت بخشی۔ فراق نے تشبیہ اور استعارہ میں ہندوستانیت کی روح میں پائی جانے والی لطافت، پاکیزگی اور بے پناہ حسن اور ہندی شاعری میں پائی جانے والی عرضیت، نغمگی، موسیقیت اور سرشاری کو اس طرح سمویا ہے کہ ان کی غزلوں میں بڑی حلاوت، تازگی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ مرزا غالب ہمارے دور کا ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحوں نے اس کے فن کو گرد آلود کرنے کی بجائے انہیں اور بھی نکھار دیا ہے۔ غالب کی شاعری بڑی پہلودار اور تہدار ہے۔ اس میں نیک وقت، دل و دماغ دونوں کو آسود کرنے کی صلاحیت ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے کی دھڑکنیں ان میں سنائی دیتی ہیں۔ ان میں پرانے اور نئے فن کا امتزاج ہے۔ غالب نے پرانے ذخیرے کا بہترین رس و جذب کر کے اس پر نئے ذہن، فکر اور لب و لہجہ کا اضافہ کیا ہے۔ غالب نے اپنے فن کو نکھارنے، سنوارنے اور خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرنے کے لیے قدیم شاعری روایت سے بہت مدد لی ہے۔ فارسی شاعری کی تکلیف پر بھی میر سے عقیدہ نے ان کی شاعری کو ذہن کو تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میر کی فنونیت سے ذہن مناسبت نہ پیدا کر سکا تو مصحفی اور آتش کی شگفتگی اور نشاطیہ رنگ کے اثرات قبول کیے اور اسے زیادہ مہذب بنا کر اس میں ایک خاص وقار لے دے کر اس نے رہنے والی کیفیت پیدا کی، اس کے اندر ایک خاص وقار لے دے کر رہنے والی کیفیت پیدا کی۔ عام شعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں غالب کی شاعری کے بیشتر حصے پر جذبہ عشق، محبت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ غالب
حسن کی مختلف کیفیتوں اور عشق و محبت کی واردات کو اپنی مجسم کے ساتھ اور اپنی داخلیت کی مدد سے لاجواب بنا دیتے ہیں۔ وہ حسن سے متعلق سطحی باتیں نہیں کہتے بلکہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، جسمانی تقاضوں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب سے عاجز نیاز، شوقی چھیڑ چھاڑ، خودداری تمام مضامین سمت آئے ہیں۔ غالب نے ان تمام کیفیتوں کا اظہار جس طرح اپنی مخصوص لب و لہجہ میں کیا ہے وہ غالب ہی کا ایک حصہ ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری کے بیشتر حصے پر ہمیں درد و غم کا سایہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ غالب بھی اس عام اثر محفوظ نہیں رہے، بلکہ غالب کی شاعری میں ہمیں غم کی ایسی زیر لہریں ملتی ہیں جن کے صوتے غمزات، غم عشق اور غم دورہ ہر ایک سے چھوٹتے ہیں۔ فکر معاش عشق بتا صرف ایک شاعرانہ احساس ہی نہیں ہے، یہ غالب کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے اثر ہمیں غالب کی پوری شاعری میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی غالب کا رنگ سب سے لازم ہے، نرالا ہے، اور ان کے یہاں صرف غم نہیں بلکہ امید، عیش و غم، آرزو اور شکست آرزو کی رنگا رنگی ملتی ہے۔ وہ غم کو آزار نہیں بناتے بلکہ اسے اور اس سے بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالباً اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ممتاز حسین نے غالب کو نشاط کا شاعر قرار دیا ہے، جس سے ماحول میں غم کا شاعر، لیکن غالب کا غم زندگی سے مایوسی و بیزاری اور ذہنیت کی علامت بننے کی بجائے ڈھال کر وہ ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ مومن خام مومن مومن نے یوں تو بہت سے اصناف سخن میں طابع آزمائی کی ہے۔ ان کی شہرت اور ان کی غزلوں کی وجہ سے جہاں حسن و عشق کا ایک نگار خانہ آباد نظر آتا ہے، غزلیں اپنے رنگینی کے اعتبار سے ایک بہار عظمت کی حامل ہیں۔ مومن نے غزل کی روایت کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہر جگہ برقرار رکھا ہے۔ اس کے خد و خال بڑے دلکش انداز میں ابھرے ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہر جگہ ایک صحت مندر جو نظر ہے وہ آتا ہے، اور فکر و فن کا اتنا حسین امتزاج ہمیں کم ہی کسی شاعر کے ہاں نظر آتا ہوگا۔ مومن کی غزلوں کا موضوع حسن و عشق ہے۔ انہوں نے محبت کی مختلف کیفیات، واردات اور وہ تجربات پیش کیے ہیں جس کے کامیابی کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کے سوا کسی شاعر کے یہاں شاید ہی مل سکے۔ ان کی غزلوں کا یہ رنگ شروع سے آخر تک مومن کی پوری شخصیت محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کی غزلیں ان کی شخصیت کا بھرپور اظہار ہیں۔ انہوں نے حسن و عشق کے متعلق اپنے عملی تجربہ کو غزلوں میں اس طرح سمویا کہ اسے فرسودہ اور محدود موضوع میں جدت اور ہمہ گیر پیدا ہو گئی۔ مومن کی غزلوں میں جو چیز ہمیں سب سے پہلے متاثر کرتی ہے وہ خلوص و صداقت ہے۔ مومن نے جو باتیں کہی ہیں وہ آسمانی اور ماورانی نہیں بلکہ اس زمین کی باتیں ہیں، اس لیے کسی کو اجنبی اور نامانوس نہیں معلوم ہوتے۔ پھر مومن نے عام شعری روایت کے برخلاف
اشعاروں اور کنائیوں میں اپنی بات کہنے کے بجائے براہ راست صاف لفظوں میں اپنی باتیں کہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی غزلوں میں گل، پروانہ، کیس و لیلا جیسے روایتی الفاظ کم نظر آتے ہیں۔ مومن کی غزلیں زندگی کے تاریک پہلو کے بجائے روشن پہلو کی ترجمان ہیں۔ ان میں زندگی سے بھرپور ایک نشاطیہ آہنگ ملتا ہے، لیکن ان کا یہ نشاطیہ لہجہ کبھی فحاشی کی سرحدوں کو نہیں چھوڑتا، یعنی کہ فحاشی کی سرحدوں کو نہیں چھوتا۔ مومن کی زیادہ تر غزلوں میں نشاطیہ اہم ملتا ہے، لیکن کہیں کہیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں جن میں میر کے خلوص اور شوق کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے غزل گو شعرا فانی۔ تمام ہی نقادوں نے فانی کے غم اور ان کے غم پسند فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں شعبہ نہیں کہ غم ان کی رگوں میں خون بن کر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غالب کے علاوہ فانی نے میر کا اثر بھی قبول کیا۔ ان کے جذباتی اشعار میں وہی سوز و گداز، حسرت و نشتریت ملتی ہے جو میر کے ساتھ مخصوص ہے۔ فانی کی شاعری صرف اپنی بلند خیالی، فلسفیانہ اور اثر انگیزی ہی کی وجہ سے اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام فنی خوبیاں بھی موجود ہیں جو بلند پایہ شاعری کے لیے ضروری ہیں۔ اردو غزل کے بارے میں عام شکایت یہ ہے کہ اس میں فکری محسوس ہوتی ہے۔ فانی کی غزلیں اس عیب سے پاک نظر آتی ہیں کہ تمام اشعار جیسے جذبہ و خیال کے غیر مربوط نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے غالب و اقبال کے بعد فانی ہی کی غزلیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ فانی کو زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ اپنے جمالیاتی احساس کی مدد سے اپنے اشعار میں نکھرے دلکش اور ایسی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ فانی کو اظہار کے اثر لب پر قابل رشک حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ حسن باری اور اشعار میں دلکشی پیدا کرنے کی دوسرے وسائل استعمال کرنے کا ہنر معلوم ہے۔ کبھی کبھی لفظوں کی تکرار سے اشعار میں کیفیت پیدا کرتے ہیں، کبھی وہ ذہن کی دعوت فکر دینے کے لیے بعض کیفیتوں یعنی کہ کچھ کیفیتوں کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس سے شعر کی بلاغت اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فانی کو سیاست کا امام، بیوہ کا غم یا سوز و خواں کا نام دے کر ان کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شاعری میں فکر و فن کا ایسا خوشگوار امتزاج اور دلوں میں اتر جانے والی کیفیت موجود ہے۔ نیکسٹ ہے فیض احمد فیض۔ فیض کی شناخت عام طور سے ایک نظم نگار کی حیثیت سے کی جاتی ہے، لیکن ان کی غزلیں بھی اپنی فکر و فنی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری کی قیمتی سرمایہ ہیں۔ فیض نے اپنی ان غزلوں کو انفرادی درد و غم کے بجائے تمام انسانوں کی درد وسیلہ اظہار بنایا ہے، اور ان میں نازک لطیف لمحات کی نرمی کے ساتھ ساتھ ایک سوز و درد اور گھلاوٹ بھی جو غم و عشق کے ساتھ غم روزگار کی بھی دین ہے۔ ان غزلوں میں جذباتی اور رومانوی عناصر کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ معنویت کے عناصر بھی نمایاں ہیں، اور جیسے کہ اور غم محبت کے ساتھ انسانی درد و غم کے نقوش بھی ان کے سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہے ان کے اور بھی جو درد و غم ہے اس کے نقوش ابھر کر آتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی غزلوں میں زندگی اور ان کی کشمکش کا بیان مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کہیں کہیں یہ کشمکش اتنی شدید ہو گئی ہے کہ حسن و عشق کے موضوعات ان بیانات کے پس منظر میں چلے گئے ہیں، لیکن
وہ غزل کی روایات، رمزیہ اور علامتوں کے ذریعے ان سنگین حقیقتوں کو غزل بھی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کہیں غزل کا فن مجروح نہیں ہوتا۔ فیض کی غزلیں معنوی و فکری خوبیوں کے ساتھ ساتھ فیض کے فن کارانہ بصیرت کا بھی پتہ دیتی ہیں۔ فیض نے ماضی کے ادبی ورثے اور کلاسیکی روایات کا انحراف کرنے کے بجائے ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا اور ادبی روایت اور لسانی وسوطی موزونیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئی نئی ترکیب اور تشبیہات ایجاد کی۔ اس سلسلے میں فیض نے فارسی اور انگریزی شاعری سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ یہ تھے ہمارے غزل گو شعراء کا تنقیدی جائزہ، جو کہ پارٹ 2 ہمارا مکمل ہوتا ہے کہ کوشچن پارٹ 2 میں۔